نہیں، تراویح کی نماز 8 رکعت نہیں ہے. بس دبئی والے تو پڑھنے لگے 8. اب ان کو کیا، کون وہ پڑھ رہے ہیں، اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا. دونوں طرف. ہاں بس تو 20 والی میں پڑھ لیں. اس پہ تو کئی بار جواب دے چکا ہوں نا. 8 رکعت کی کیا اصل میں. جی اچھا اچھا، انہوں نے کہا پاکستان کے علماء ایسے ہی ہیں. یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں. بہترین بات کی آپ نے. یہ سوال عوام کے فائدے کا ہے. انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرا بیٹا وہاں تراویح پڑھتا ہے 8 رکعت، تو یہاں جب علماء کہتے ہیں 20 رکعت تو یہ ابا ان کو کہتے ہیں بیٹھ جائیے تشریف رکھیں، تو کہتا ہے ان کے ابا کہتے ہیں بیٹا 20 پڑھا کرو، تو کہتے ہیں یہ انڈیا پاکستان کے مولویوں کا ہے 20 رکعت. جو علم تو اصل میں کہاں ہے، وہاں عربوں میں ہے نا. تو یہ تو ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے. یہ بڑا آج کل ایک کامن اعتراض ہے کہ یہ اردو اسپیکنگ ہے، یہ عجمی لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ قرآن و سنت کا. اصل تو عربوں کو پتہ ہے. یہ ایسا ہی ہے. جی ٹی وی نے کچھ دن پہلے مجھ سے سوال کیا انٹرویو کے دوران سوال کیا کہ فقہ حنفی میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. 1 منٹ انکل مجھے بات مکمل کرنے دیں پھر اگلا. تو آگے وہ فوراً کہنے والے تھے قرآن حدیث میں کتنی ہوتی ہیں، 1 ہوتی ہیں. فقہ حنفی میں کتنی ہوتی ہیں. یہ نا تعبیرات ہوتی ہیں کہ کبھی فقہ حنفی کو قرآن و سنت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، کبھی علماء جو انڈیا پاکستان کے ہیں ان کو قرآن کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں. تو ان کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. آپ جواب میں یہ نہ کہا کریں کہ نہیں جی بر صغیر کے علماء کی یہ رائے ہے، عربوں کی یہ رائے. آپ یہ بولا کریں صحابہ کی کیا رائے تھی. سمجھتے ہیں نا. تو میں نے جی ٹی وی کو یہ نہیں کہا کہ فقہ حنفی میں 3 ہے. میں نے کہا تمام صحابہ کا رائے یہ تھی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں، ایک مجلس کی 3 ہوتی ہیں. آپ کسی ایک ضعیف حدیث سے بھی دکھا دیں کہ کسی ایک صحابی نے ایک مجلس کی 3 کو 1 کہا ہو. اور چونکہ تمام صحابہ کی رائے میں ایک مجلس کی 3 ہوتی ہیں، اس لیے فقہ حنفی میں 3 کتنی ہے، بولو نا 3 ہے. اور فقہ شافعی میں بھی 3 کتنی ہے، 3 ہے. فقہ حنبلی میں بھی 3 کتنی ہے، 3 ہے. فقہ مالکی میں بھی 3 کتنی ہے، 3 ہے. 15ویں صدی کے بعد سعودی مفتیوں نے کہا کہ 3 کتنی ہے، 1 ہے. تو آپ علماء عرب کا علماء پاکستان سے مقابلہ نہ کریں. آپ علماء عرب کا عبداللہ بن مسعود سے مقابلہ کریں، عبداللہ بن عباس سے مقابلہ کریں، حضرت عثمان سے مقابلہ کریں، حضرت علی سے. ان تمام سے صحیح سند سے ثابت ہے. حضرت علی نے بھی 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا. خود عرب بھی مانتے ہیں اس بات کو. یہ ایسی صحیح سند ہے، ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. عبداللہ بن مسعود نے بھی، حضرت عمر نے بھی، حضرت عثمان نے بھی، اور بہت سارے صحابہ ہیں جن میں نے کتاب اس پہ لکھی ہے، اس میں بہت سارے صحابہ کے نام ہیں. اور ایک نے بھی 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. تو یہی مسئلہ تراویح کا ہے. لوگ جب دیکھتے ہیں سعودی عرب میں 8 پڑھی جا رہی ہیں، انڈیا پاکستان میں 20 پڑھی جا رہی ہیں، تو مقابلہ کراتے ہیں سعودیہ کے علماء کا پاکستان کے علماء سے. حالانکہ سعودیہ میں سارے 8 کے قائل ہیں بھی نہیں. سعودیہ میں بہت سارے علماء 20 کے قائل ہیں، لیکن وہ سرکاری سطح پہ نہیں ہیں، ان کی سنی نہیں جاتی. عام طور پہ جو گورنمنٹ حکومتی سطح پہ ہوتے ہیں ان کا فتویٰ رائج ہوتا ہے زیادہ تر. ورنہ سعودی عرب میں تو آفیشلی فقہ حنبلی ہے. فقہ حنبلی کی تو سب کتابوں میں لکھا ہے 20 رکعت تراویح ہے. تو آپ جب ایسی، آپ کا بیٹا بھی ایسی بات کرے نا کہ یہ انڈیا پاکستان کے علماء یہ کہتے ہیں اور عرب علماء یہ کہتے ہیں، تو ان سے کہو کہ بیٹا انڈیا پاکستان کا عربوں کے ساتھ مقابلہ نہ کراؤ، عربوں کا مقابلہ کراؤ صحابہ کے ساتھ. سمجھتے ہیں نا. صحابہ کے دور میں ہمیں کوئی ایک روایت بتا دیں کسی مسجد میں 8 رکعتیں ہوئی ہوں. حضرت عمر سے جو منقول ہے نا 8 رکعتیں، اس کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. وہ حدیث مسترب ہے. حضرت عمر اور موطا امام مالک کی روایت ہے، اس کو امام مالک خود نہیں مانتے. اور حضرت عمر نے اگر 8 پڑھی ہوتی نا تو اس وقت روئے زمین پر کہیں تو 8 رکعت تراویح ہو رہی ہوتی نا، کہیں تو ہو رہی ہوتی، کہیں بھی نہیں ہے. تو اس لیے ان سے کہا کرے بیٹا آج کے عربیوں کو نہ دیکھو. دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے، مفتی نہیں ہے وہ. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی فیلڈ ہی نہیں ہے نا فتویٰ. ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نہیں یہ بالکل غلط ہے. تو اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے ہمارے لیے. امام شافعی سے زیادہ بڑے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک. امام شافعی تو امام بخاری کے استاذ ہیں. تابعین کا زمانہ دیکھا ہے انہوں نے، تابعین کا زمانہ. اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاذ ہیں. امام مالک امام شافعی کے استاذ تابعین کے دور کے. بالکل یعنی نبی کے زمانے کو گزرا ہوا دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. امام حنیفہ کو آدھی امت نے فالو کیا ہے. تو جناب ڈاکٹر ذاکر نائک 100 بار قابل احترام. تو ان کا مقابلہ بھی لوگ
انڈیا پاکستان کے علماء سے کروا رہے ہوتے ہیں, تو یہ مقابلہ ہی غلط ہے, ٹھیک ہے نا. آج کے اسکالر کا مقابلہ مفتی طارق مسعود سے نہ کرائیں آپ, یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے نہ کرائیں. آج کا اسکالر جب بھی کوئی بات کرے تو فوراً لے جائیں اسلاف کی طرف. مقابلہ کس سے کروائیں؟ صحابہ تابعین سے کروائیں آپ, کہ وہ کیا کہتے تھے. تو آپ کو انشاءاللہ یہ بات جب آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی صحابہ اور تابعین جو بات کہہ رہے ہیں نا, وہی بات ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں, وہی بات امام شافعی کہہ رہے ہیں, وہی بات امام مالک کہہ رہے ہیں, وہی امام احمد بن حنبل اور ان کے فالوورز وہی بات کہہ رہے ہیں. تو یہ مقابلہ ہی غلط کروایا جاتا ہے. اور کیا پوچھ رہے تھے, کوئی سوال؟